والحلم والحکم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، جن بھائیوں نے یہ پروگرام سجایا، جشن غوث اعظم سجایا، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی دعوت دے کر کے عوام اہل سنت کو بلایا، مبارکباد کے لائق ہیں۔ جلسہ رکھانے کے کئی سارے مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ جلسہ رکھانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات راضی ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہے تو ہمارا پروگرام کامیاب ہے۔ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات اور بزرگوں کی ذاتیں اگر راضی ہیں تب تو ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہے۔ اور اگر ہمارا یہ پروگرام دنیاوی دکھاوے کے لیے ہوگا، ریاکاری کے لیے ہوگا، لوگ ہمیں کہیں کہ یار فلاں بندے نے پروگرام رکھایا ہے، لوگ آ کر کے ہماری تعریفیں کریں اور ہم اس کو سننے کے لیے تیار رہیں کہ ہاں ہم بندے تھے کہ ہم نے پروگرام کرایا، اگر یہ نیتیں ہوں گی تو ایسے پروگرام کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی نیت کے ساتھ ایسے پروگرام منعقد کرنے کی نیک توفیق دے۔ میں نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ جو آج کی محفل کے جو خصوصی خطیب ہیں وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہی اپنے کو سننا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ پاک قرآن مجید نے بار بار فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ اب ایمان والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے طریقے پر چلتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت پر اپنے تن من دھن کو لٹا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی عزت کی جب بات آتی ہے تو سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی مدد کر سکے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد اگر کرو گے۔ آگے قرآن مجید فرما رہا ہے، رب کا وعدہ ہے کہ ینصرکم اللہ، ینصرکم اللہ۔ رب قدیر فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو رب کعبہ تمہاری مدد فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن شرط کیا رکھی کہ اگر تم اللہ کے دین، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ تفسیر کبیر، علامہ ابن کبیر نے جو تفسیر کبیر میں اس کی تشریح جو فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین مختلف طریقے سے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی کیسے؟ اس طرح سے کہ کوئی غلط راہ روی پر اختیار، کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس غلط راستے پہ بندے کو ہٹا کر کے صحیح راستے پہ لانا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جھوٹ کو چھڑانا، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ کوئی دھوکہ بازیاں کر رہا ہے، دھوکہ بازی کو چھڑانا اس بندے سے اور صحیح راستے پہ لانا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ کوئی بے نمازی اگر ہے تو اس کو نمازی بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔ کوئی اگر دین کے لیے سردرد بنا ہوا ہے تو اس کو دین کی دشمنی سے اتار کر کے راہ راست پہ لانا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ کوئی اگر مدرسہ کہیں شروع ہو رہا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنا، بچوں کو دین اور دنیا کی جتنی پڑھائیاں ہیں ساری پڑھائیوں سے آراستہ کرنے کا نام اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اتنی اگر تم مدد کرو گے، جہاں آواز لگائی جائے کہ اللہ کے دین کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ پاک اگر چاہے گا نا تو کسی بھی فاسق اور فاجر سے بھی دین کی مدد لے سکتا ہے۔ مگر یہ مصطفیٰ کریم کا ہم پر کرم ہے، بڑا مصطفیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مصطفیٰ کی امت میں ہمیں بنایا اور دین کی خدمت اللہ پاک ہم سے لے رہا ہے۔ یہ مولا قدیر کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے مولا تمہاری مدد فرمائے گا۔
ہر وقت مولا تمہاری مدد فرمائے گا، ینصرکم اللہ، مدد فرماتا ہی رہے گا۔ یہ بھویشیہ یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ جب جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، مولا کی مدد ہر وقت تمہارے شامل حال رہے گی۔ اب مولا کی مدد کس کو چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیا پکارتے ہیں ہم؟ اے اللہ تو تکلیف ہٹا دے۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مولا کی بارگاہ میں ہم گریہ وزاری کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، لیکن یہ گڑ گڑانا صحیح طریقے سے تبھی ہوگا جب ہم مصطفیٰ نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اس طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ جہاں ہم پکاریں گے وہاں ہمیں مدد آئے گی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں، ہم نمازی بن جائیں۔ ہم اگر رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان کا پاک اور پوتر مہینہ ہے، ہم روزہ رکھیں، رمضان کا ادب و احترام کریں۔ ہم اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمیں اگر حج کی استطاعت اگر ہے ہم میں، اتنا ہم میں نصاب ہے کہ ہم وہاں جا کر کے واپس آ سکتے ہیں، اہل و عیال کے لیے پیچھے ہے تو ہم پر حج فرض ہو چکا ہے اور ہم حج بیت اللہ کر کے آئے۔ اگر یہ چیزیں، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ جلسے یہ کرانا اچھی چیز ہے، مگر سب سے پہلی جو بات ہمیں دین نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرض کی پابندی کرو۔ اللہ کے فرائض کیا ہے؟ جیسے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ میں دو چیزیں ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جو جز ہے اس میں ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہیں؟ اسلام کے فرائض ہیں۔ ان کو اگر ہم چھوڑ لیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے نوافل کبھی کام نہیں آ سکتے ہیں اگر ہم نے فرائض کی پابندی نہیں کی۔ سب سے اول جو چیز ہے وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ ہم جب فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تب جا کر کے یہ ہمارے جلسے بھی کامیاب ہو گئے، جلسے میں باتیں ہوں گی وہ بھی ہمارے دلوں پہ اترے گی۔ ارے اگر یہ جلسے ہم نے سن لیے، فرائض کے ہم پابند نہیں ہوئے تو یہ نوافل ہمیں کامیاب نہیں کریں گے۔ رب کبیر کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی، ہمیں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ محشر کے دن سب سے پہلی چیز کے بارے میں جو پوچھ تاچھ ہوگی وہ نماز کے بارے میں۔ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کبھی مسجد کا منہ ہفتے میں شاید ایک بار دیکھتے ہوں گے، یا عیدگاہ میں کم سے کم سال میں ایک بار جا کر کے نماز عید پڑھتے ہوں گے۔ باقی ہم رب کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ ارے رب کو جس دن ہم بھول کے بیٹھے ہیں اس دن سے ہم بیگانہ ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس دن ہم رب کے فرائض کے پابند بن گئے، مصطفیٰ کی سنتوں کے پابند بن گئے، زمانہ ہمیں سلام کرے گا، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ دیوانے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئے اپنی بے اقتدار۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے جس دن سے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اس دن سے ہم برباد ہو گئے۔ ہماری عورتوں میں پردہ نہیں، پردہ کرنا اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ہماری عورتوں میں پردہ نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں کس طرح سے گھوم رہی ہیں؟ اس طرح سے گھوم رہی ہیں جس طرح یہود اور نصارہ کی عورتیں گھومتی ہیں۔ یہ لباس ہمارا نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ نے ہمیں یہ لباس دے دیا ہے اور ہم اس لباس میں زمین پر گھوم رہے ہیں۔ یہ رب کا یہ فرش ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے ہمیں۔ ہماری عورتیں کس طرح گھوم رہی ہیں، ہمارے نوجوان کس طرح سے گھوم رہے ہیں، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں وہ پردے کے لباس کے اندر ملبوس ہو کر کے آئیں، کسی غیر کی نظر ہماری ماں اور بہنوں پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر ہماری بہنوں پر غیر محرم کی اگر نظر پڑ رہی ہے تو یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب تم ایمان لائے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ چھوٹی جو ہمیں دل میں ہمارے نفس کے مطابق جو بات لگ رہی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، جو ہمیں تھوڑی مشکل لگتی ہے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ نماز ہے جیسے مثال کے طور پر، ہم نماز بہت ہی اکے دکے بیچارے پڑھتے ہوں گے، اللہ پاک سب کو نمازی بنائے اور نماز کے صدقے اللہ پاک سب کو حاجی بنائے۔ دیکھیے ہم سب سے پہلے جو ہے نا ان چیزوں کی ہمیں پھل اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس دن نمازی بن گئے، ہم جس دن نماز کے پابند ہو گئے، انشاءاللہ العزیز
عظیم ہماری پوری نسل ہے، ہماری پوری آنے والی جو نسل ہے، ہمیں دیکھ کر کے وہ بھی نمازی بنے گی۔ بچے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر نمازی بنیں گے، دادا دادی کو دیکھ کر نمازی بنیں گے۔ ہمیں اگر یہ سسٹم نہیں ہوگا اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ جس دن ہم نمازی بنیں گے، ہم اس کے پابند ہوں گے، انشاءاللہ ہماری نسل بھی پابند ہو جائے گی۔ اللہ رب قدیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک تمہاری مدد اس طرح سے فرمائے گا، تم سے مصیبتیں ہٹا لے گا، تمہیں مصطفیٰ کے در کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ایسے ذرائع پیدا فرمائے گا تمہارے لیے کہ تم مکمل طریقے سے دین کے دائرے کے اندر آ جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو اس جلسے میں جو باتیں ہمارے خطیب خصوصی جو فرمائے اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔